میرا نام نیلم ہے۔ میں بچپن ہی سے بہت خوبصورت تھی، اس لیے میرے ماموں اور ممانی کی بچپن سے ہی مجھ پر نظر تھی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب میں جوان ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ مدثر ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ تعلیم مکمل کرتے ہی وہ اچھے عہدے پر فائز ہو گیا۔ ان دنوں ماموں جان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ ملازمت کی خاطر مدثر کو در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑی۔ میں خوش قسمت تھی کہ بنا بنایا گھر اور ساس سسر کا پیار ملا۔ مدثر بھی مجھے بہت پیار کرتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ شادی کے بعد میں نے خوش و خرم زندگی گزاری۔ جب امی ابو کی یاد ستاتی تو مدثر مجھے اکیلے بھی جانے دیتے۔ مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ ان دنوں میں اپنے گھر میں خوشیوں میں مگن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا۔ ممانی کے دل میں پوتے کی آرزو چٹکیاں لینے لگی۔ بالآخر اللہ نے بڑی منتوں مرادوں کے بعد بیٹے سے نواز دیا۔ جن دنوں سرمد پیدا ہوا مجھے اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ وہاں ایک نرس عارفہ نے میرا بہت خیال رکھا۔ یوں میری اور اس کی دوستی ہو گئی۔ سرمد کی پیدائش پر ہم نے بہت خوشی منائی، مٹھائی بانٹی۔ مدثر نے سب نرسوں کو پیسے دیے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ عارفہ نے میری بڑی خدمت کی ہے، اسے صرف ٹپ نہیں کچھ اور بھی دینا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے اچھا سا جوڑا دوں۔ مدثر نے جوڑا منگوا دیا۔ میں نے اسے جوڑا دیتے ہوئے کہا یہ خوشی کا موقع ہے، اسی لیے دے رہی ہوں، خاص طور پر تمہارے لیے منگوایا ہے۔ وہ بولی یہاں ڈاکٹر صاحب نے سختی سے مریضوں سے کچھ بھی لینے سے منع کیا ہوا ہے۔ میں آج آپ کے گھر آؤں گی تب لے لوں گی۔ ہسپتال سے چھٹی کے موقع پر میں نے سسٹر عارفہ کو اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر دیا اور کہا جب مرضی چاہو آ جانا اور اپنا تحفہ لے جانا۔ ہسپتال سے گھر آنے کے 1 مہینے بعد وہ ہمارے گھر آئی۔ میں نے خاطر مدارت کی اور جوڑا بھی دیا۔ وہ بہت خوش تھی، بولی مجھے بہن بنا لو کیونکہ میری کوئی بہن نہیں ہے۔ میری دلی حسرت ہے کہ میری بھی کوئی بہن ہو۔ میں نے جواب دیا آج سے تم میری بہن ہو۔ اب وہ ڈیوٹی کے بعد اکثر آنے لگی۔ کہتی ویکینڈ پر بہت تنہائی محسوس کرتی ہوں، گھر گاؤں میں ہے، یہاں ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ ہاسٹل سے پھر انسان بہت سے لوگوں کے درمیان بھی تنہا ہوتا ہے۔ تمہارے پاس آ کر مجھے گھر جیسا سکون اور خوشی مل جاتی ہے۔ تو ہسپتال میں ہفتہ اچھا گزر جاتا ہے۔ عارفہ کے لیے خاص طور پر کھانا تیار کرواتی۔ جس دن وہ نہیں آتی کمی سی محسوس ہوتی۔ کچھ دنوں سے وہ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن میں نے مدثر سے کہا ذرا پتہ کریں کہ عارفہ کیوں نہیں آ رہی۔ انہوں نے فون کیا تو کہنے لگی نیلم مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا گھر میرے ہاسٹل سے کافی دور ہے، مجھے ٹیکسی پر آنا پڑتا ہے، کرایہ بھی کافی دینا پڑتا ہے، تبھی جلدی آنے سے قاصر ہوں۔ جس روز آنا ہوا فون کر دیا کرو، میں مدثر کو ذمہ لگا دوں گی، وہ تمہیں لے آئیں گے۔ ویکینڈ پر وہ فون کرتی، میں مدثر سے منت کرتی، وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے لے آتے۔ ایک دن عارفہ نے بتایا کہ اس کے والدین گاؤں سے آ رہے ہیں، ماں کے پتے میں پتھری ہے، ان کا چیک اپ کروانا ہے اور والد کا بھی چیک اپ ہونا ہے۔ وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ ضد کر کے کہا کہ مجھے بتاؤ۔ وہ بولی تم جانتی ہو نیلم میں ہاسٹل میں رہتی ہوں اور وہاں والدین کو نہیں ٹھہرا سکتی، لہٰذا وہ ہوٹل میں ٹھہریں گے، یہی پریشانی ہے۔ میں نے کہا اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، انہیں ہمارے گھر لے آؤ، تم میری بہن ہو۔ اگلے دن اس کا فون آ گیا، بھائی مدثر سے کہو کہ میرے والدین کو لاری اڈے سے لے لے۔ میں نے مدثر سے کہا تو انہوں نے منہ بنایا، ارے بھائی دفتر سے کیا لاری اڈے جاؤں گا، مجھے 100 کام ہوتے ہیں۔ میں نے منت سماجت کی کہ بس آج چلے جاؤ پھر نہیں کہوں گی۔ انہوں نے عارفہ سے لاری اڈے اور گاڑی کا نمبر وغیرہ بتایا۔ وہ اندیکھے مہمانوں کو لینے چلے گئے۔ 3 گھنٹے بعد واپس آئے تو عارفہ کے والد ہمراہ تھے، گاؤں سے والدہ نہیں آئی تھی۔ مدثر نے بزرگ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ہم نے میزبانی کے تقاضے پورے کیے۔ شام کو جب مدثر لوٹے تو اکیلے نہیں تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے سامان سے بھرے شاپر بھی تھے۔ بتایا کہ عارفہ نے اپنے والد کے لیے سامان خریدا ہے۔ خیر ہم نے جو بن سکا کیا۔ 3 دن عارفہ کے ابو نے ہمارے گھر قیام کیا، عارفہ بھی ساتھ رہی۔ ہم نے بھرپور مہمان نوازی کی۔ جاتے ہوئے بزرگ ہمیں اپنے گاؤں کی آنے کی دعوت دے گئے۔ جب بھی شہر آتے تو عارفہ کے والدین ہمارے گھر ہی ٹھہرتے۔ ان دنوں عارفہ بھی 1-2 دن ان کے ساتھ رہ جاتی۔ میرے خاوند اور عارفہ کے والد کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اپنا پیری مریدی کا سلسلہ بتاتے تھے۔ ان کی پیری مریدی چل رہی تھی اور میں ہر چیز سے بے نیاز گھر اور بچوں میں مگن تھی۔ کبھی کبھی ماموں ممانی بھی ملنے آ جاتے، مگر میں نے ان سے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ پوچھتے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہاں کیوں آتے ہیں۔ ایک دن ماموں آئے تو بیٹھک میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا، وہ عارفہ کے والد تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں؟ اس شخص نے بتایا کہ میں آپ کی بہو کی منہ بولی بہن کا باپ ہوں اور آپ کے بیٹے مدثر سے ملنے آتا رہتا ہوں، اس کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں۔
ماموں جہاں دیدہ شخص تھے کہنے لگے وہ گھر پر نہیں ہے، لہٰذا آپ اس وقت چلے جائیں، جب وہ گھر پر ہوگا تب آنا، مدثر کی غیر موجودگی میں آپ کا یوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہنا مناسب نہیں۔ ماموں نے آ کر مجھے بتایا کہ میں نے اس آدمی کو چلتا کر دیا ہے، وہ ٹھیک بندہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا ماموں یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ان بزرگ کے مدثر سے عقیدت مندانہ مراسم ہے، مدثر ناراض ہوں گے کہ وہ گاؤں سے آیا تھا، آپ نے کیوں بیٹھنے نہیں دیا؟ تم نہ سمجھ ہو، زمانے کو نہیں جانتی، ایسے لوگ غلط قسم کے ہوتے ہیں، آئندہ آئے تو اسے گھر کے اندر مت آنے دینا۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ عارفہ بھی مدثر کی گاڑی میں آ گئی، انہوں نے ہی اسے فون کیا تھا کہ وہ آ چکے ہیں۔ میں نے فوراً مدثر کو فون کر دیا، وہ مجھے اپنی گاڑی میں لے آئے۔ آج بھی پھل فروٹ اور کھانے پینے کا سامان مدثر ہی لائے تھے۔ عارفہ کو دیکھ کر ماموں کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ مجھے دوسرے کمرے میں بلا کر انہوں نے کہا یہ لڑکی صحیح نہیں، فوراً اس سے تعلقات ختم کر دو ورنہ پچھتاؤ گی۔ ماموں کا رویہ مجھے برا لگا لیکن احترام کی وجہ سے خاموش رہی۔ عارفہ کے جانے کے بعد ماموں نے مدثر کو بھی خوب سنائی کہ میاں تمہیں دفتر سے یوں چلے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان فضول لوگوں سے مراسم ترک کرو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ 2 دن رہ کر ماموں تو چلے گئے لیکن میں نے عارفہ سے تعلق ختم نہیں کیا، بلکہ اس سے معذرت کی کہ ماموں کو کچھ معلوم نہیں تھا، وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، اگر تم لوگوں کو ان کی کوئی بات بری لگی ہو تو درگزر کرنا۔ ایک دن عارفہ کے والدین آئے اور کہا ہماری بیٹی ایک عرصے سے ہوٹل کا کھانا کھا کر بیمار رہنے لگی ہے، اگر آپ اپنے گھر کا ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیں تو یہ اپنا خرچہ خود اٹھا لے گی۔ میں نے کہا فکر نہ کریں، جو دال روٹی ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھا لے گی، ایک آدمی کے اضافے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اوپر کا ایک کمرہ رہنے کے لیے عارفہ کو دے دوں گی، یہ میری سہیلی ہے اور اسے خوش رہنے سے خوشی ہوگی، بہن بنانے کا پھر کیا فائدہ؟ اگلے دن عارفہ اپنا سامان لے کر آ گئی۔ اوپر ایک کمرے کے علاوہ باتھ روم اور اسٹور روم بھی تھا جسے کچن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن میں نے اسے کھانا بنانے سے روک دیا۔ جب وہ آتی تو کھانا پکا ہوتا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتی۔ جو کمرہ اسے دیا گیا اس کے پیچھے دیوار ہمسائے کی دیوار سے ملی ہوئی تھی اور سامنے چھت کا کھلا حصہ تھا۔ عارفہ کو کمرہ بہت پسند آیا۔ ایک ہی دن میں ہم نے کمرے کی سیٹنگ کر لی اور اگلے ہی دن عارفہ نے ڈیوٹی پر جانا شروع کر دیا۔ مدثر صبح 8 بجے دفتر چلے جاتے، یہ بھی ان کے گھر سے نکلنے کے 15 منٹ بعد نکلتی۔ کچھ دنوں بعد مدثر دیر سے گھر آنے لگے تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا دیر سے کیوں آتے ہیں تو بولے آج کل دفتر میں کام زیادہ ہے، تم فکر نہ کیا کرو، چند دن بعد حالات معمول پر آ جائیں گے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ ہمارے گھر آنے کے بعد عارفہ میرے بچوں سے کھیلتی اور انہیں بہت توجہ دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ جب وہ ڈیوٹی سے آتی اس کی آواز سنتے ہی بچے اس کی طرف دوڑ پڑتے۔ چھٹی کے دنوں میں بھی سارا وقت اس کے پاس رہتے۔ شاید وہ میرے بچوں کو اتنا پیار اس لیے دیتی تھی تاکہ ہم خوش رہیں اور اسے مزید اپنے گھر میں رہنے دیں۔ مجھے صبح سویرے بیدار ہونا پڑتا تھا، اس لیے نیند بھی جلدی آ جاتی تھی، لیکن ان دنوں عجیب کیفیت تھی۔ رات کا کھانا کھا کر بستر پر لیٹتی اور گہری نیند سے ہو جاتی۔ کبھی کبھی بچہ جاگ رہا ہوتا تو عارفہ ہی اسے دودھ دے کر سلا دیتی اور مدثر کو گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو انہیں بھی کھانا دے دیتی۔ اب وہ ہمارے گھریلو معاملات میں بھی شریک ہونے لگی تھی۔ ایک اور بات قابل غور تھی کہ پہلے جب میں صبح جاگتی تھی تو خود کو تازہ دم محسوس کرتی تھی، لیکن اب آنکھ کھلتے ہی سر میں ہلکا ہلکا درد اور بھاری پن کا احساس ہوتا۔ مدثر کو بتایا تو کہنے لگے دن بھر کے کاموں کی وجہ سے تھک جاتی ہوگی، اسی لیے ایسا ہوتا ہے۔ عارفہ جب سے ہمارے گھر آئی تھی اس نے میرے ساتھ مل کر گھر کی ذمہ داریاں بانٹ لی تھیں، کیونکہ عارفہ میری اور مدثر کی منہ بولی بہن بنی ہوئی تھی۔ وہ مجھے بھاجی اور مدثر کو بھائی جان کہتی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک پڑوسن ملنے کے لیے آ گئی۔ باتوں باتوں میں بولی جب سے تم اور تمہارا شوہر چھت پر سونے لگے ہو میری تو نیند حرام ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ہمارا پلنگ تمہارے کمرے کی دیوار کے ساتھ ہے، تم لوگ رات بھر جاگتے ہو اور پیار محبت کی باتیں کرتے ہو، تو میرے میاں کہتے ہیں دیکھو ان میاں بیوی میں کتنا پیار ہے، رات بھر خود بھی جاگتے ہیں اور ہمیں بھی جگائے رکھتے ہیں۔ پڑوسن کی بات سن کر میں حیران و پریشان ہو گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے وضاحت کی سنو آپا، جب سے ہم اس مکان میں آئے ہیں میرے شوہر آج تک اوپر جا کر نہیں سوئے، وہاں تو ہماری ایک مہمان رہتی ہے۔ وہ بولی اگر یہ سچ ہے تو تم اپنے میاں اور اپنی سہیلی کی نگرانی کرو۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن میرے دل کا چین اور سکون لے گئی۔ اس رات میں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن یہی ظاہر کیا کہ کھانا کھا لیا ہے۔ کھانا اپنے کمرے میں لے جا کر باہر کھڑکی سے نیچے پھینک دیا کہ کسی کتے بلی کا پیٹ بھر جائے گا تو وہ جانور دعا دے گا۔ میں نے اس سے خیال سے کھانا نہ کھایا کہ کھانے کے بعد مجھے گہری نیند آ جائے گی
और आरफा की निगरानी नहीं कर सकूंगी। वक्त मुकर्रर पर मैं बिस्तर पर लेट गई और ऐसे जाहिर किया कि मैं गहरी नींद सो रही हूँ। रात 12 बजे मुदस्सर उठकर ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद मैं भी दबे पाँव उनके पीछे चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद था। हैंडल पर हाथ रखा तो वो खुल गया। कमरे में हल्का सा अंधेरा था। अंधेरे में मुझे अपने मियाँ का जूता नज़र आ गया। मैंने वो उठा लिया। इससे पहले कि वो संभलते, मैंने लिहाफ उठाकर जूते से आरफा को मारना शुरू कर दिया। मुदस्सर ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे, बस करो, क्या दीवानी हो गई हो? हाँ, मैं दीवानी हो गई हूँ, मुझे सब पता चल गया है। मैं चीखी, मगर वो दोनों ज़रा भी शर्मिंदा नजर न आए। मुदस्सर बोले, अच्छा हुआ जो तुम्हें पता चल गया। अब मामला हल करना मज़ीद आसान हो गया है। अब नीचे चलो, वहाँ जाकर बात करते हैं। वो मुझे ज़बरदस्ती धकेलते हुए नीचे लाए और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया कि शोर मत करना वरना बुरा होगा। थोड़ी देर बाद आरफा भी नीचे आ गई। मेरे मुंह में जो आया मैं कहती रही। मुदस्सर ने कहा, झगड़े से बात बढ़ेगी, नुकसान तुम्हारा होगा, इसलिए ख़ुद को संभालो। आरफा मेरी होने वाली दूसरी बीवी है, हम शादी कर रहे हैं। अगर तुमने इस घर में रहना है तो मुझे आरफा के साथ शादी की इजाज़त दे दो। जिससे बहन बनाकर धोखा दिया उसी के साथ शादी की इजाज़त मांग रहे हो? हरगिज़ नहीं। मैं चिल्लाई, एहसान फरामोश, कमज़र्फ, ये उसने मेरे घर के सुकून पर डाका डाला है और तुम उसे मुंह से बहन कहते थे और अब इसके साथ ये घटिया हरकत करते हो। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आए? मुदस्सर ने कहा, हाँ, मैं उसे बहन मानता था, मगर ये मेरी सगी बहन तो नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे इससे शादी की इजाज़त दे दो। नहीं, मैं हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगी और मैं इसे मज़ीद इस घर में रहने भी नहीं दूंगी, बल्कि इसे 100 जूते और मारूंगी। पहले सहेली और बहन बनकर घर में घुस आई और अब धोखा दे रही है, तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। बेवकूफ़ तो तुम पहले दिन से ही हो। हमारा सिलसिला तो अस्पताल के दिनों से चल रहा है। तुमने ही होश के नाखून नहीं लिए तो हमारा क्या कसूर? अब निकल जाओ मेरे घर से, अभी और इसी वक्त। मैंने आरफा पर धाड़ी, ये घर और ये बच्चे मेरे हैं, ये नहीं निकलेगी, तुम जाओगे यहाँ से। मुदस्सर ने मुझे झुठला दिया। खैर चाहती हो तो खामोश हो जाओ, ये चीखो पुकार बंद करो वरना पड़ोसी आ जाएंगे। आ जाएं पड़ोसी, वैसे भी सबको तुम्हारे करतूतों का पता चल ही जाएगा। आरफा ने कई बार कुछ कहने की कोशिश की मगर मैंने उसे बोलने नहीं दिया, गालियाँ देती रही। तब मुदस्सर ने कहा, तुमने बहुत बोल लिया, अब इसकी भी सुनो, ये क्या कहना चाहती है। कहो, मैंने आरफा से कहा। वो मेरे बजाय मुदस्सर को मुखातिब करके बोली, बस अब बहुत हो चुका, मैं तुम्हारे साथ इस वक्त आऊँगी जब तुम इसे तलाक दे दोगे। ये सुनकर मैं आपे से बाहर हो गई। उसके बाल पकड़ने को लपकी। मुदस्सर ने मुझे मजबूती से पकड़ लिया और सख्ती से कहा, देखो नीलम, अब बस कर दो वरना मैं वैसा ही करूँगा जैसा आरफा कहेगी। मैं सुबह मैके चली जाऊँगी, अम्मी अब्बू को लेकर वापस आऊँगी, फिर देखती हूँ ये रहती है या मैं। सुबह जब मैं अपने वालिदैन के पास जाने को तैयार होने लगी तो ये दोनों मेरे पास आए। मुदस्सर ने कहा, तुम ना जाओ वरना पछताओगी। उन्होंने मुझे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन मैं ना रुकी तो कहने लगे, अच्छा फिर ठीक है, बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। मैं तो ये सोचकर जा रही थी कि अम्मी अबू को साथ लेकर वापस आ जाऊंगी। अम्मी अबू मामू के घर आए। मामू ने कहा, बेटी ये क्या, मैंने तुम्हें नहीं कहा था ये लोग ठीक नहीं हैं, उन्हें घर मत आने दो। तुमने मेरे कहे को अहमियत नहीं दी और वही हुआ जिसका डर था। अम्मी अबू मेरे साथ ससुर के हमरा मुझे लेकर लाहौर आए तो मकान को ताला लगा हुआ था। हमसाये ने कहा कि बच्चों को लेकर गए थे, अभी तक नहीं लौटे। मामू ने ताला तोड़ा। हम घर में बैठकर उनका इंतज़ार करने लगे मगर इंतज़ार बेकार था, वो नहीं आए। जाने बच्चों को भी कहाँ छुपा दिया था। वापस इस्लामाबाद आए तो मुदस्सर इस्लामाबाद आए हुए थे मगर बच्चे साथ नहीं थे। मामू ने काफ़ी समझाया, इस वक्त तो वो सर झुकाए खामोश बैठे रहे। अगले दिन सुबह जब वो सब सो रहे थे वो चले गए। मामू ने मुझे तसल्ली दी, कहा, बेटी तुम फ़िलहाल हमारे पास रहो, मैं लाहौर जाकर हालात का जायज़ा लेता हूँ। अभी उसके सर पर उस औरत का भूत सवार है, मैं उसे राय रास्त पर ले आऊँगा। अम्मी अबू कहने लगे, जब तक वो सीधे रास्ते पर नहीं आ जाता ये हमारे साथ ही रहेगी। वालिदैन मुझे अपने साथ घर ले आए। मैं वालिदैन के घर तो आ गई मगर गम से मेरा बुरा हाल था। मुझे बच्चे बहुत याद आ रहे थे।
مدثر کی جانب سے طلاق کے کاغذات آ گئے۔ یہ اچانک صدمہ تھا، میں بے ہوش ہو گئی۔ اب باقی کیا رہ گیا تھا؟ ساری امید خاک میں مل گئی تھی۔ مدثر نے عارفہ سے شادی کر لی۔ 2 سال میں نے سسک سسک کر گزار دیے۔ جب بچوں کے بارے میں بات ہوتی تو مدثر کا یہی جواب ہوتا، میرے بچے ہیں، میرے پاس ہی رہیں گے۔ نیلم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، وہ خود گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ آخرکار والد صاحب نے زبردستی میرا نکاح اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ کر دیا اور مجھے رخصت کر دیا۔ میرا دوسرا خاوند میرے دکھ کا حال جانتا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے اور مجھے خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتے، لیکن جیسے خوشی دل سے روٹھ گئی۔ مجھے بچوں کی بہت یاد آتی تھی، مگر مدثر مجھے بچوں سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ میری شادی کو ابھی بمشکل 6 ہی مہینے گزرے تھے کہ یہ خبر سننے کو ملی، جس طرح عارفہ نے پہلے مجھے دھوکہ دیا، اسی طرح مدثر کو بھی دھوکہ دیا۔ اس کا سب کچھ لوٹ کر وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، یہاں تک کہ مدثر نے اپنا گھر بھی اس کے نام کر دیا تھا۔ عارفہ کے کسی لڑکے کے ساتھ چلے جانے کے بعد آج میں اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ انہوں نے بھی میرے بچوں کو خوشی خوشی قبول کر لیا، مگر آج مدثر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور اکیلے رہ گئے ہیں۔ آج وہ بہت پچھتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ہنستا بستا گھر ایک لڑکی کی خاطر اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا۔ اس لڑکی نے آج ان کی زندگی بھی برباد کر دی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔